اچھا ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک نوجوان ایک روزے دار وہ ہے جو پہلا روزہ رکھے گا، پہلا اب بیچ میں 29 کو روزہ چھوڑ دے گا اور لاسٹ والا 30واں روزہ رکھے گا۔ ایک نوجوان کو ہم پکڑے، ہم نے کہا بے پہلا رکھا رے 28 کو چھوڑ دیا، لاسٹ رکھا کہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، روزہ کو گھیر دیے، پہلا رکھے بیچ والا چھوڑ دیے، لاسٹ والا رکھے، روزہ کو گھیر دیے، روزہ کہیں نہیں بھاگے گا۔ بولو کام چلے گا؟ اے بابو اے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، کام چلے گا؟ بولو کام چلے گا؟ انشاءاللہ کتنے روزے ہیں؟ کتنے روزے رکھو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کون کون تیار؟ ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ 30 روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور نوجوانوں سنو، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، کمزور آدمی روزہ رکھ لے اللہ اسے طاقتور بنا دے گا۔ روزہ رکھ کر دیکھو، روزہ رکھ کر دیکھو۔ اور ہماری ماں بہنیں، بیٹے کی شادی ہے عید بعد، عید بعد نوجوان بیٹے کی شادی ہے تو بیٹا کو بولتا ہے بیٹا روزہ مت رکھیے، گال پچکی تو روزہ رکھنے سے گال پچکتا ہے؟ نوجوانوں روزہ رکھو، کمزور ہو طاقتور ہو جاؤ گے، بیمار ہو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کا انعام دلائے گا، زکوٰۃ دو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا انعام دے گا، حج کرو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا انعام دے گا۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم روزہ رکھو، روزے کا انعام ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ روزے کا انعام میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اس لیے نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ روزہ رکھنا، اور روزہ رکھو گے اس کا انعام میرا اللہ دے گا، اس سے باڈی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو فیکٹری ہے نا، ارے سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی کہ مسلمانوں کا جو 1 مہینہ کا روزہ ہے اس سے بہتر ورزش اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سائنس کہہ رہی، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، ڈاکٹر مہیش گوئنکا، قربان جاؤ، بہت بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مہیش گوئنکا، 15 دن امریکہ میں آپریشن کرتا ہے، 15 دن انڈیا میں رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں رمضان میں 30 روزے رکھتا ہوں۔ روزے میں فائدے ہیں، رکھ کر دیکھو۔ یہ جو فیکٹری ہے تمہارا، 11 مہینہ کچور مچور پچور سب جو ڈالے ہو، اس کو ریلیکس چاہیے، اس کو آرام چاہیے، تو 1 مہینہ آرام کر لو، انشاءاللہ پھر وہ سارے لیور میدا جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تازہ خون بدن کے اندر میں پڑے گا، تازہ خون بنے گا، خون بھی تازہ ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا، پھر جوانی کے اندر میں انشاءاللہ طاقت ہوگی، بازوؤں کے اندر میں طاقت ہوگی۔ جب ایمان تازہ ہوگا اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے۔ بس یہ آخری بات بتا کر میری بات مکمل ہو جائے گی۔ جہیز شراب پینا کیا ہے؟ سود لینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، چوری کرنا، مانگ کر جہیز لینا، بولے آپ ہے تو ارے یہ بھی تو حرام ہے۔ مانگ کر جہیز لینے والا جانتے ہو کون ہے؟ انٹرنیشنل فقیر ہے، اس سے بڑھ کر فقیر ہوا کوئی نہیں ملے گا۔ ہاتھ نہیں دیا اللہ، ہاتھ نہیں دیا ہے اللہ، طاقت نہیں دیا بدن میں، بدھی نہیں دیا، دوسرے سے بھیک مانگتے ہوئے پھرے گا۔ اس لیے نوجوانوں توبہ کرو، ایک بات یاد رکھنا، اللہ اس پیسے کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ جو 3 لاکھ 4 لاکھ ٹکا لیتے ہو لڑکی والا سے، گاڑی تھپاچی کی نام جے اپاچی، ہم ایک نام رکھ لو جی تھپاچی، اے ماشاءاللہ حسن رضا، اللہ اس بچے کی صحت میں، عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکت عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ جہیز مانگ کر نہ لو نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے، کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں بنا ہے، کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہیں بنا ہے۔ اگر تقدیر
उसे सोना बना देगा। ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है, पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी वो। बोले झमेले खत्म पहले से। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ऐ नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रस्म का कहीं कोई जगह नहीं है। मजहब इस्लाम में इसका कोई रीत रिवाज नहीं। अल्लाह मरहूम को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में, इसलिए नौजवानों तौबा करो। किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके, अच्छा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हरगिज नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे। माशाअल्लाह, मरहूम इरशाद साहब को अल्लाह जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, जहेज ना मांगा करो, जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह ताला इसका जज़ा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। जो ले लिए वो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए वो वापस होगा कि नहीं होगा? आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। माशाअल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे,
ماں بہنیں، بس آخری بات انشاءاللہ ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے، اس لیے نوجوانوں جو پیغام پہنچانا تھا نماز کے حوالے سے پہنچا دیا. شراب، جوا، یہ سب کے سب حرام ہیں. اس سے میرے نوجوانوں بچو، برائی سے بچو. الحمدللہ میرے نوجوانوں دین سے جڑ جاؤ، مسجدوں سے جڑ جاؤ، نمازوں سے جڑ جاؤ. الحمدللہ الحمدللہ اللہ اس کا جزا یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. میری ماں بہنوں آپ کے لیے 4 باتیں ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے حوا کی بیٹیوں، دنیا میں 4 کام کر لو. جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. میری ماں بہنوں سب سے پہلا کام، نماز کا جب وقت ہو جائے نماز پڑھ لینا. کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا. میری ماں بہنوں کام پھر بعد میں ہو جائیں گے، لیکن خدا کے واسطے نمازوں کو نہ چھوڑنا، نماز کو قضا مت کرنا. اور دوسرا عمل میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا. جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا.